بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز میں آپ حضرات کے سامنے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کروں گا، اور اس کے بعد اگر موقع ملا تو تحمید الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر بیان کروں گا۔ تو چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو رحمان ذات ہے، الرحیم اور جو رحیم ذات ہے۔ رحمان شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے آسان ترجمے میں الرحمن کا ترجمہ کیا ہے سب پر مہربان، اور الرحیم کا ترجمہ بہت مہربان۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اسم اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو کسی ذات یا معنی پر دلالت کرے، اور لفظ اللہ لفظ الجلالہ یہ ذات باری تعالیٰ کا اسم عالم ہے، اور اللہ رب العالمین اس نام کے ساتھ خاص ہے۔ اس نام کا اطلاق اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتا، اور اس نام میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قولہ اللہ ھذا الاسم اکبر اسمائہ سبحانہ واجمعھا، کہ یہ اللہ یہ ذاتی باری تعالیٰ کا ناموں میں سب سے بڑا اور جامع نام ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء کرام نے اس کو اسم اعظم کہا ہے، اسم اللہ الاعظم، اور اس نام کے ساتھ کوئی دوسرا موسوم نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے لکھتے ہیں امام قرطبی فاللہ اسم للموجود الحق الجامع لصفات الالہیہ المنعوت بنعوت الربوبیہ المنفرد بالوجود الحقیقی لا الہ الا ہو۔ بس اللہ اس ذاتی موجود کا نام ہے جو ذات ہے، صفاتی الہیہ کو جامع ذات ہے جو ربوبیت کی صفات کے ساتھ متصف ہے، وجودی حقیقی کے ساتھ متخصص اور منفرد ہے، یعنی اللہ رب العالمین حقیقتاً موجود، اللہ کی وجود حقیقی، اور اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کی وجود اللہ کی وجود کے اعتبار سے کالعدم ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الرحمن الرحیم جو رحمان ذات ہے اور رحیم ذات ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں صفت رحمت سے مشتق ہے، اور رحمت لغت میں رقۃ فی القلب تقتضی الاحسان، دل کی نرمی جس کی وجہ سے دل میں احسان کا تقاضا پیدا ہو جائے، یعنی آدمی کا کسی کے لیے دل نرم ہو جائے، اور اس دل کی نرمی کے باعث اس کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ میں کسی کے ساتھ احسان کر لوں، تو یہ دل کے اندر جو رقت پیدا ہوئی ہے اس کو رحمت کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ معنی اللہ کے لیے مناسب اور لائق نہیں ہے، اسی لیے علماء کرام نے رحمت کی تفسیر کی ہے کہ رحمت سے مراد ارادۃ الاحسان یا احسان مراد ہے، یعنی احسان کا ارادہ کرنا یا احسان کرنا مراد ہے۔ اور اس طرح کے صفات میں سلف صالحین کا مذہب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ رحمت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے
تو اس کی ذات کے ساتھ قائم، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، البتہ ہم اس کا اثر جو احسان کرنا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ پھر الرحمن الرحیم، ان دونوں صفات کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ رحمان اس ذات کو کہا جاتا ہے هو المنعم علی جمیع الخلق، جو تمام مخلوق پر انعام کرنے والا ہو، اور وَأَنَّ الرَّحِيمُ هو المنعم علی المؤمنین خاصۃً، اور رحیم اس منعم کو کہا جاتا ہے جو صرف انعام اور رحمت مومنوں پر کرنے والا ہو۔ تو اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ رحمان اس لیے ہے کہ دنیا میں اللہ کا رحمت عام ہے، سب پر ہے، اس لیے الرحمن کا ترجمہ ہم نے کیا جو سب پر مہربان، اور اللہ رحیم بھی ہے اس لیے کہ آخرت میں اللہ کی نعمت اور رحمت وہ مومنوں کے اوپر خاص طور پر ہوگی۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ رحمان اس منعم کو کہا جاتا ہے کہ جو بڑے نعمت بڑے رحمت کرنے والی ذات ہو، اور رحیم هو المنعم بدقائق النعم، جو چھوٹی نعمت کرنے والی ہو۔ اور تیسری رائے اس مسئلے میں یہ ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں کا ایک معنی ہے، اور یہ دوسری پہلے کے لیے تاکید ہے، لیکن اس بات کو محققین علماء کرام نے ترجیح دی ہے، وہ پہلی والی بات ہے کہ یہ دونوں صفتیں یہ ایک معنی میں نہیں، بلکہ ہر صفت کے اندر ایک ایسی معنی کی رعایت کی گئی ہے جو دوسرے کے اندر موجود نہیں۔ پس رحمان کا معنی عظیم الرحمہ، رحمان فعلان کے وزن پر ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس کا اطلاق کسی شے کی کثرت اور عظمت میں ہوتا ہے، اور اسی سے دوام بھی لازم ہے۔ مثلا غضبان فعلان کے وزن پر کثیر الغضب، اس بندے کو کہا جاتا ہے جو زیادہ غصہ ہونے والا ہو، تو رحمان کا معنی کثیر الرحمت، اور اس سے دوام بھی لازم ہے۔ اور رحیم بمعنی دائم الرحمہ، ہمیشہ رحمت کرنے والی ذات، اس لیے کہ رحیم یہ فعیل کے وزن پر، اور فعیل کا وزن صفات دائمہ میں مستعمل ہے، مثلا کریم، غریب وغیرہ۔ تو گویا کہ الرحمن الرحیم کا معنی الرحمن جو عظیم الرحمت ہے، اور الرحیم جو دائم الرحمت ہے۔ اور الرحمن یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے جو اس کی رحمت اور احسان کا مبدا، اور الرحیم یہ اللہ کی صفات فعلیہ میں ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رحمت اور احسان کا اصول اور تعدی منعم علیہ کی طرف ہو۔ تو جب اللہ کی رحمت کا اور احسان کا تعدی منعم علیہ کی طرف ہو جائے تو پھر اس پر رحیم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اس بات کی تائید قرآن کریم کی آیات سے بھی ہوتی ہے کہ رحمان اللہ کا صفت ذات ہے، اس لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کے اسم علم پر بہت یعنی اس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے صفات کا اجرا کیا ہے، اسی طرح الرحمن پر بھی قرآن کے اندر صفات کا اجرا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، الرحمن علی العرش استوى، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن وغیر ذلک۔ اور جہاں تک لفظ الرحیم ہے تو عام طور پر قرآن کریم کے اندر اس کا استعمال صفت فعل کے طور پر ہوا ہے، اور جہاں پر بھی اکثر جگہوں میں قرآن میں اس کا ذکر ہے تو ایسے انداز اور اسلوب سے اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اس کو متعدی کیا ہے، اور اس کو کسی منعم علیہ کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، رحیم کو بالناس کے ساتھ کہ اللہ لوگوں پر رحم کرنے والے، وکان بالمؤمنین رحیما،
انہو کان بکم رحیما، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ رحیم اللہ کا صفت اس اعتبار سے ہے کہ جب اس کی رحمت کا تعلق منعم علیہ کے ساتھ ہو جائے تو پھر اللہ کی ذات پر رحیم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور یہ رائے یہ قوی رائے ہے، اس لیے کہ رحمان اور رحیم میں سے ایک صفت کو چھوٹی نعمتوں کے ساتھ اور دوسری کو بڑی نعمتوں کے ساتھ خاص کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور اسی طرح اس بات پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ رحیم یا رحمان کی تاکید کے طور پر ذکر ہوا ہو، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی بھی کلمہ دوسرے کلمے کے بعد صرف تاکید کے لیے ذکر نہیں ہوا جو معنی سے خالی ہو، یعنی ایسا قرآن کے اندر کہیں بھی موجود نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ جاری مجرور با اور تو اس کا تعلق ابتدی کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ابتدی قراءتی متبرکن و متیمن بسم اللہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اپنے قرآت کو شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے تبرک حاصل کرتے ہوئے جو اول اور آخر ذات ہے، جو ظاہر اور باطن ذات ہے، جس کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، اور میں مشرکین کے افعال سے، گمراہوں کے افعال اور اعمال سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اس لیے کہ مشرکین جب اپنے کام شروع کرتے ہیں تو وہ لات عزا کے نام سے یا معبودانی باطلہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی قرآت کو مسلمان ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اور علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ بسم اللہ جو سورہ نمل کی آیت ہے وہ بالاجماع سورہ نمل کی آیت کا جز ہے، یعنی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن سورہ نمل کی اس آیت کے علاوہ جو سورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ ہوتی ہے تو کیا یہ کسی سورت کا جز ہے یا کوئی مستقل آیت ہے؟ تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی بھی جز ہے اور ہر سورت کی جز ہے۔ جن حضرات کی یہ رائے ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ سلف و صالحین سے یہ منقول ہے ہمیشہ سے کہ وہ ہر سورت کی شروع میں بسم اللہ لکھتے آ رہے ہیں، حالانکہ قرآن کو ان چیزوں سے خالی کرنے کا حکم ہے ما لیس منہ جو قرآن میں سے نہ ہو۔ اسی لیے تو آمین کو سورہ فاتحہ کے بعد نہیں لکھا جاتا، آمین وہ قرآن کا جز نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بسم اللہ یہ سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے اور ہر سورت کا جز ہے۔ یہی رائے ائمہ میں سے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا ایک قول بھی کے مطابق ہے۔ صحابہ کرام میں بھی سے صحابہ کرام عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، تابعین میں سے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی طرف اس قول کی نسبت کی جاتی ہے۔ اور دوسری حضرات دوسری رائے یہ ہے اس معاملے میں کہ بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اور نہ کسی دوسری سورت کی جز ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مستقل آیات قرآن کی اس کو نازل کیا گیا ہے سورتوں کے درمیان فصل کے لیے، اور اس کو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ سورت کے ابتدا میں تبرک اللہ کے نام سے حاصل کیا جائے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کی جز ہوتی یا کسی دوسری سورت کی آیت ہوتی تو لوگ اس میں اختلاف نہ کرتے، اس میں مختلف اقوال نہ ہوتے، بلکہ تمام کا اتفاق ہوتا کہ یہ ہر سورت کا جز ہے۔ لیکن علماء کرام کے درمیان اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جز نہیں ہے۔ پھر جس طرح اس بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی آیت ہے، تو اسی طرح اختلاف اس بات میں بھی ہے کہ بسم اللہ کو
قرات سے بسم اللہ کو نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے، جہرن پڑھنا چاہیے یا سرن پڑھنا چاہیے، تو ان تمام تفاصیل کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمد، حمد کس کو کہا جاتا ہے؟ حمد زبان سے تعریف کرنا ایسی اچھائی پر جو اچھائی اختیار سے صادر ہو۔ تو زبان سے کسی کی تعریف کرنا اس کی اچھائی پر جو اچھائی اس کے اختیار سے صادر ہو جائے اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ رب العالمین یعنی عالمین کا مالک، اس لیے کہ رب یہ مصدر ہے رب یا رب، اور رب یرب کا معنی کہ جب کوئی آدمی کسی کا خیال کر کے تربیت کرتے ہوئے یہاں تک کہ اس کو شیئن درجۃ الکمال درجے تک پہنچا دے تو اس کو کہتے ہیں تربیت۔ تو یہ رب یہ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور رب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کا اطلاق غیر اللہ پر نہیں ہوتا، ہاں اگر مضاف ہو کر ہو تو پھر غیر اللہ پر اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی مثلا رب الدار اور رب الضیاع یہ کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد گھر کا مالک، زمین کا مالک، لیکن بغیر اضافت کے رب کا اطلاق غیر اللہ پر نہیں ہوتا۔ عالمین، عالم کی جمع ہے، اور عالم وہ کل موجود سوى اللہ، اللہ کے علاوہ ہر موجود کو عالم کہا جاتا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ عالم یہ علم سے اور علامت سے ماخوذ ہے، اور عالم کو عالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ اپنی موجود پر دال ہے، دلالت کرنے والا ہے، تو اس لیے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ عالمین سے مراد اولو العلم یعنی علم والے مراد ہے، انسان، جنات اور ملائکہ۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کو اس جملے سے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا، اس لیے کہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ فاتحہ کو اس جملے سے شروع کیا، اس لیے کہ اللہ اول کل شیء و آخر کل شیء، اللہ ہر چیز کے اول میں بھی ہونا چاہیے اس کا نام، اور آخر میں بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کتابوں کو، اپنے خطوں کو اگر شروع کرے تو اس کی حمد اور اس کی تعریف سے شروع کرے، یہاں تک جب ہم اپنے خطوں کو اور اپنی کتابوں کو شروع کرے حمد سے، تو ہم ایسے طور پر شروع کریں کہ ہمارے ساتھ اس کی مدد شامل حال رہے گی، جس کی بدولت ہمارے دلوں سے زنگ دور ہوگا اور ہمارے نفسوں کو سکون ملے گا۔ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ الشکر خالصا للہ جل ثناؤہ دون سائر ما یعبد من دونہ ودون کل ما برأ من خلقہ۔ الحمدللہ کا مطلب شکر صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودات باطلہ وہ شکر اور حمد کے مستحق نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے بھی مخلوقات پیدا کیے وہ حمد اور شکر کے مستحق نہیں ہے۔ اب اللہ کے لیے شکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انگن اور بے شمار نعمت اپنے بندوں پر کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنی طاعت کے لیے آلات مہیا کیے ہیں، اپنے فرائض منصبی ادائیگی کے لیے اجسام، اعضاء اور جوارح مہیا کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اپنے بندوں کے رزق کی کشادگی، ان کی غذا کو مہیا کیے ہیں، حالانکہ وہ چیزوں کا استحقاق نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ساری نعمتیں عطا فرمائی، جس کی وجہ سے وہ رب اور وہ ذات حمد کا مستحق ہے۔ تو بس الحمدللہ رب العالمین یہ آیت کریمہ
صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ثناء مطلق، تعریف مطلق، حمد مطلق کی مستحق صرف اللہ ہے، اور اس صفت کے اندر اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ رب العالمین وہ رب العالمین ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جملہ یہ قصر کو مفید ہے، یعنی الحمدللہ، یہاں پر حمد کو اللہ کے اندر مقصور کر دیا کہ حمد صرف اللہ کے لیے ہے، اور الحمد کے اندر جو الف لام ہے استغراق کے لیے ہے، یعنی حمد کے جتنے بھی اقسام ہیں، حمد کی جتنے بھی اجناس ہیں، سارے کے سارے اللہ کے لیے ثابت ہے جو رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اب حمد حقیقت میں اللہ پر مقصور اس لیے کہ ہر وہ چیز جو اگر تعریف کا مستحق بنتا ہے تو وہ بھی در حقیقت کی تعریف وہ اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے احسان کی وجہ سے اس کا شکر ادا کیا جائے تو یہ بھی در حقیقت اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا ہے، اس لیے کہ اس بندے کو احسان کی توفیق وہ اللہ رب العالمین نے دی، اس بندے کو کی مدد اور اعانت اللہ سبحانہ و تعالی نے کی ہے، تو اس لیے در حقیقت حمد کا مستحق وہ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا الحمدللہ، حمد کا مستحق صرف اللہ ہے۔ اب اس سورۃ کریمہ کو اللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، مقصد تو یہ تھا کہ تم اللہ کی حمد بیان کرو، لیکن امر کا صیغہ استعمال نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ احمدوا للہ یا احمد اللہ کہ اللہ کی تعریف بیان کرو، بلکہ خبر کا صیغہ الحمدللہ کہ حمد اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ امر یہ تکلیف کا تقاضا کا ہے، یعنی جب اللہ کسی چیز کا حکم کرتا ہے، امر دیتا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کو مکلف بنانا ہے اس حکم کا، اور تکلیف سے کبھی نفوس کو وحشت ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے نفوس کی اور دلوں کی خیال رکھی، اور ایسے طور پر خطاب فرمایا جس سے دل مانوس ہو اور جس سے دلوں کے اندر نفرت پیدا نہ ہو، تو خبر کا صیغہ استعمال کیا اپنے بندوں پر نرمی کے لیے، تاکہ اس کے بندے اس کے حکم کو توجہ سے سنیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر کلام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کو الحمدللہ سے شروع کیا۔ المدح للہ یا اشکر للہ سے کیوں شروع کیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں مدح یہ حمد سے عام ہے، اور حمد شکر سے عام ہے۔ مدح حمد سے کس طرح عام ہے؟ اس لیے کہ مدح وہ عاقل اور غیر عاقل ہر ایک کی جاتی ہے، لہذا اگر کسی عاقل آدمی کا مدح اس کے مختلف فضائل کی بنیاد پر کی جائے تو اسی طرح کسی غیر عاقل مثلا موتی وغیرہ کی مدح ہو سکتی ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ جہاں تک کہ حمد ہے تو حمد صرف فاعل مختار کی جاتی ہے، اس کے اس سے صادر ہونے والے انعام اور احسان پر، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ مدح عام اور حمد خاص، اور حمد وہ شکر سے عام ہے، اس لیے کہ حمد یہ عبارت ہے عن تعظیم الفاعل لأجل ما صدر عنه من الانعام، کہ کسی فاعل کی تعظیم کرنا اس سے صادر ہونے والے انعام کے بدولت، یعنی کوئی آدمی منعم ہو، محسن ہو، تو محسن اور منعم کی تعظیم اس کو حمد کہا جاتا ہے، پھر خواہ اس کا انعام وہ
حمد کرنے والے کو پہنچے یا نہ پہنچے، یعنی خواہ اس کا انعام اور احسان وہ حامد کے ساتھ ہو یا حامد کے علاوہ کسی اور کے ساتھ، لیکن شکر اس تعظیم کو کہا جاتا ہے جو تعظیم شاکر کے ساتھ کیا جائے، یعنی جو انعام شاکر کو پہنچ جائے تو اس کے بدولت اس انعام کی وجہ سے منعم کی جو تعریف کی جاتی ہے تو اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے الحمدللہ اس لیے نہیں فرمایا کہ مدح فاعل مختار کے لیے بھی کی جاتی ہے اور غیر فاعل مختار کے لیے بھی کی جاتی ہے، اور حمد صرف فاعل مختار کے لیے کی جاتی ہے۔ گویا کہ اللہ کا فرمان الحمدللہ اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اس عالم کے وجود میں مؤثر ہے، اور وہی ذات فاعل مختار ہے، اسی ذات نے اس عالم کو اپنی قدرت اور مشیت سے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا الشکر للہ، اس لیے کہ شکر یہ عبارت ہے اس کی تعظیم سے، اس انعام کی وجہ سے جو انعام شاکر کو پہنچ جائے، شکر کرنے والے کو پہنچ جائے، تو شکر کرنے والے کو پہنچنے والے انعام کی وجہ سے جو اس کی تعریف کرتا ہے اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ تو اس سے اگر الشکر للہ کہا جاتا تو اس سے یہ معلوم ہوتا کہ بندہ اللہ کی تعظیم اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ نعمتی کی، تو گویا کہ بندہ کا مطلوب اصلی، اس کا مقصد اصلی نعمت کا اصول ہے، تو یہ حقیر درجہ ہے، اس میں اخلاص کم ہے۔ اور جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو الحمدللہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی تعریف اور حمد اس لیے کرتا ہے کہ اللہ حمد کا مستحق ہے، نہ کہ اس لیے کہ اللہ نے اس کے اوپر انعام کیا ہے، تو اس میں اخلاص زیادہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر الحمدللہ رب العالمین اس انداز کو اختیار کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے الحمدللہ رب العالمین، للہ لفظ اللہ کی صفت بیان کر دیا کہ وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے۔ گویا کہ یہ اللہ رب العالمین یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ حمد کا مستحق کیوں ہے، اس کے اوپر استدلال کرتے ہیں، اس کی دلیل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ رب العالمین حمد کا مستحق اس لیے وہ ہے کہ وہ مخلوقات کا، وہ جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اس استدلال اور علت بیان کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ کا مقصود ہے کہ اللہ کے ہاں اس کے بندے مکرم اور معزز ہے، اس لیے اللہ رب العالمین ان کو جب کسی چیز کا حکم دے رہے تو اس کی علت بھی بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر کسی چیز کا حکم بغیر علت کی بیان کی جائے تو یہ اڈر ہوتا ہے محض کہ یہ کام کرو، اب کیوں کروں، علت بیان نہیں کیا جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس دوسرے آدمی کے عقل کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کام کی علت اس کی توجیہ بھی بیان کر دی جاتی ہے تو اس میں گویا کہ مخاطب کو عقل مند، اس کو سمجھدار سمجھ کر اس کی توجیہ بیان کر دی جاتی ہے کہ بھائی یہ کام میں آپ کو اس لیے حکم دے رہا ہوں کہ اس کی یہ وجہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کی حمد بیان کرو، کیوں؟ رب العالمین، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے۔ تو گویا کہ اپنے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل مند سمجھا، تو عقل مند سمجھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے الحمدللہ رب العالمین کی توجیہ اور علت بھی بیان کر دی۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اجعلوا حمدکم وثناءکم لی وحدی، کہ تم صرف اور صرف میری حمد، میری تعریف بیان کرو، لأنی انا رب العالمین، اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں۔ رب العالمین یعنی میں وہ ذات ہوں کہ تمہاری تربیت کرتا ہوں، تمہارا خیال رکھتا ہوں، تمہیں میں نے مٹی سے پیدا کیا، یہاں تک کہ تمہیں میں نے عقل دیا، شعور دیا، جس کی وجہ سے غور و فکر کرتے ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔